أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی شروع ہے. اللہ تعالیٰ کے مہینے ہیں اور اوقات ہیں. آسمان و زمین اور تمام گھڑیاں اور اوقات اللہ نے پیدا فرمائے. کسی دن یا مہینے یا وقت کو عزت دینے والا، خصوصیت اور شرف فضل دینے والا صرف رب العزت ہے. گزشتہ مہینے میں مشہور روایات کے مطابق، اگرچہ اس میں بحث ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی ہے اور وفات بھی. ولادت کے سلسلے میں جو بے توجہی اور جو بے اعتنائی اور شریعت کے اندر اضافہ اور زیادت دیکھنے میں آئی ہے وہ آپ خود جانتے ہیں. حق سبحانہ و تعالی ان بدعتیوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے. جیسے کافر کے لیے ہدایت کی دعا ضروری ہے، اس طرح مبتدی کے لیے بھی ہدایت کی دعا بہت ضروری ہے. کافر کے شر سے بدعتی کا شر زیادہ ہے، کیونکہ وہ مارے آستین ہوتا ہے، اپنا ہی آدمی بگڑا ہوا ہوتا ہے. کافر تو کافر ہے، بش ہے اور کلنٹن ہے اور اوباما ہے اور ٹھیک ہے جو ہے سو ہے. جہان اسلام جانتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ نہیں دیں گے، یہ ہمیں ختم کرنے کے در پہ ہے. اسی حساب سے مسلمان بھی حساب رکھ رہے ہیں. اللہ ان کو اپنے آن بان اور اسلام کی عزت بچانے کی توفیق عطا فرمائے. شیخ احمد سرہندی المعروف بمجدد الف ثانی، ان کا ایک ملفوظ نقل کیا ہے مولوی احمد رضا بریلوی نے، بدعتیوں کے سرغنے نے، کہ بدعتی کا شر اور فساد یہ کافر سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ اعمال کو خلط پل کرتا ہے. کافر سے بچت میں سہولت ہے، لیکن بدعات سے بچنے میں بہت دقت اور گرانی پیش آتی ہے. مسلمان اچھا گمان کرتے ہیں اور حکم بھی یہ ہے کہ ظن المومنین خیرا، مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان کیا کرو. لیکن اس نیک گمان کے دامن میں جو افعال اور جو معتقدات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں وہ دیدن ہی ہے، سب کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے عقائد و اعمال
شر اور مفاسد سے محفوظ فرمائے۔ اسلام محفوظ دین ہے۔ محفوظ دین میں پیوند یا کمی زیادتی چلتی نہیں ہے۔ پہلے مذاہب چھوٹے ہوتے تھے، چند قبیلوں قوموں کے لیے ہوتے تھے، چند صدیوں کے لیے ہوتے تھے، لیکن یہ تو آن بان زمین و آسمان، جن اور انس، عہد اقدس سے لے کر قیامت تک اور اس کے بعد تک مؤثر دین ہے اور مذہب ہے۔ اس میں بڑی سخت پابندی آئی ہے کہ کوئی اس میں زیادت اور اضافہ نہ کرے۔ اسے ایک مثال دیتا ہوں تاکہ روشنی بڑھے۔ بخاری شریف کتاب الوضو کی آخری حدیث ہے، باب فضل من بات علی الوضو، کہ جو شخص باوضو سوتا ہے وہ بہت اچھا کام کرتا ہے، اور اگر اس طرح دعائیں پڑھ کر کے وہ مر گیا تو خاص مومن مرے گا، بہت بڑا تمغہ ہے۔ دنیا سے جانا تو ہے، کوئی چاہے یا نہ چاہے، وقت موت اور گھڑی صرف اللہ کے علم محیط میں ہے۔ الیہ یرد علم الساعہ وما تدری نفس بأی ارض تموت وما تدری نفس ماذا تکسب غدا۔ انسان کو نہ کھانے کمانے کا پتہ ہے اور نہ مرنے جینے کا کچھ پتہ ہے۔ اس کو بہت بے علم رکھا گیا ہے، بہت بے علم۔ اپنے آپ کا پتہ نہیں، جہان چھوڑو کہ موت سے پہلے جو اعضاء کام چھوڑیں گے تو وہ نیچے والے اعضاء ہوں گے، پیر اور ٹخنے اور ایڑیا، یا اوپر والے آنکھیں، کان اور دل دماغ ہو، کچھ پتہ نہیں۔ یہ بھی نہیں جان سکتے ہو، کچھ بھی کر لو، یہ موجود ہے دنیا پوری صرف کر لو کہ آپ پہلے مریں گے، آپ کی گھر والی پہلے مرے گی۔ یہ بھی نہیں بتا سکتے ہو کہ آپ کی اولاد کتنی آپ کے سامنے مرے گی اور کتنے آپ کے بعد رہے۔ نہ جاننا، نہ جاننے کا ایک تاج بنا کے اس کے سر پہ رکھا گیا ہے۔ توبہ توبہ۔ اس لیے ملائک کو جب احساس ہوا کہ خدا تعالیٰ کا کتنا بڑا ارادہ ہے آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کا، اور ہم نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ایسے کو پیدا کرتے ہو جو فساد کرے، خون بہائے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تسبیح تقدیس تحمید کرنے کے لیے کافی ہے، ہمارے ہوتے ہوئے انسان کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ مخلوق سے زیادہ بحث نہیں کرتا، بحث کے لیے بھی مساوات چاہیے۔ مخلوق چیز کیا ہے؟ حق تعالیٰ کے سامنے اس کی حیثیت کیا ہے؟ بس ارادہ ہو جائے تو پہاڑ و زمین و آسمان سیکنڈ میں غائب ہو جائے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي، سب کچھ خدا کا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساری سلطنت اسی کی ہے۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پکڑتا بھی وہی ہے، معاف بھی وہی کرتا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان فرشتوں نے جب محسوس کیا کہ ہمیں یہ بات کرنی ہی نہیں تھی، خواہ مخواہ کے اپنے لیے مصیبت مول لی۔ سبحانکا، خدا تیرے لیے پاکی ہے، وہ علم تو تیری شان کے لائق، لا علم لنا، ہمیں علم کہاں ہے، الا ما علمتنا، مگر جو آپ نے سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، علم اور حکمت کے مالک صرف آپ ہیں۔ فرشتے تھے فوراً لوٹ گئے، بندہما بہ کے ز تقصیر خیش، عذر بدرگاہ خدا آورت، کامل بندے کی علامت ہے، غلطی کا احساس فوراً معافی۔
ورنہ سزاوار خداوندی ہے، ورنہ خدا پکڑنے پر آئے، کس نہ توانت کے بجاورت، مجال نہیں ہے کوئی ہل تو جائے۔ انسانوں کی بے علمی پر کیسے ضربات لگاتا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ روح کرتے یہود اور نصارا اور مشرکین بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ روح کس کو کہتے ہیں؟ یہ عرض ہے یا جوہر ہے، مرکب ہے یا بسیط ہے، وجودی ہے یا عدمی ہے، حیات میں سے یا کیفیات میں سے، وجدانیات میں سے یا مخصوصات میں؟ یہ سوال تھا۔ قرآن نے کیا جواب دیا؟ قل الروح من امر ربی، آپ فرماؤ یہ میرے رب کے فیصلے کے تابع ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں اتنا علم نہیں ہے کہ اس کو سمجھ سکو، آرام سے رہو بس۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، علم تو شان الہی ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم وہ جانے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش وہ برسائے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، بچہ دانیوں کے اندر کا حال وہ جانے۔ وہ ایک بات تو نہیں، بچہ جمے گا بھی یا نہیں، ہو کب جمے گا، اور جمے گا تو پورا ہوگا یا ادھورا گرے گا، اور یہ پیدا ہوگا یا ماں مرے گی، یہ دونوں مریں گے یا دونوں جئیں گے، ایک علم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ اکبر و کبیرہ۔ حدیث شریف میں ہے، بخاری میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس ہوئے، آپ نے ذکر کیا کہ میں نے آسمانوں میں دیکھا، ساتویں آسمان سے نیچے اتر گا کہ سدرۃ المنتہا کا جو درخت ہے، آسمانی بیری کا جو درخت، آسمان میں ایک بیری کا درخت، سدرت اسی کو کہتے ہیں۔ منتہا اس لیے کہتے ہیں کہ مخلوقات کا جانا وہاں تک ہے، آگے کوئی بڑھ نہیں سکتا ہے۔ اور کہتے ہیں وہ درخت ہے تو چھٹے آسمان میں، مگر اس کی بلندی ساتویں آسمان تک ہے، اور اس کی شاخیں ہر آسمان سے نظر آ رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور جتنا یہ آسمان زمین سے دور ہے، اس کا دگنا دوسرا دور ہے، اس کا پھر دگنا تیسرا دور ہے، اس طرح ساتواں آسمان کہاں تک ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، علم تو بس اللہ کی شان کہلائے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں اترنے لگا، جبریل نے مجھے کہا کہ اس کا نظارہ کرو۔ میں رک گیا اور سدرۃ المنتہا کے پتے دیکھنے لگا۔ لہا الوان شتا، اس کے رنگ بدلتے رہتے تھے، ہرا پیلا نیلا، ہرا پیلا نیلا۔ ماں لا ادری ماہیہ، پتہ نہیں چلا مجھے کہ کیا چیز ہے، یہ اشارات ہے کیا ہے۔ محدثین کہتے ہیں کہ اللہ کے احکام جب نازل ہوتے ہیں زمینوں کے لیے، انسانوں کے لیے، تو وہ اس درخت پر نازل ہوتے ہیں، اور اس درخت کی جو شاخیں ہیں اور پتے ہیں وہ مختلف آسمانوں کے نشانیاں ہیں، اور چاروں طرف ہر آسمان میں ملائک دس بستہ کھڑے ہیں اور اس کو دیکھ رہا ہے۔ وہ جیسے جو ٹہنی اور اس کے پتے ہلتے جلتے، رنگ بدلتے، فرشتہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ بارش کا حکم مل رہا ہے، یہ فلان زمین کو پلٹنے کا حکم مل گیا ہے، فوراً اپنے پاس نوٹ کرتے ہیں اسے۔ اور 70,000 فرشتے ہر وقت وہاں جپک کے ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ فارغ ہو کے زمین کی طرف آتے تو وہ دوسرے کھڑے ہوتے ہیں۔ صحابہ نے آپ سے کہا کہ حضرت آپ پوچھ ہی لیتے، فرمایا یہ میرا کام نہیں ہے،
لوکانا موسیٰ مکانی لسالہ، اگر میری جگہ موسیٰ علیہ السلام ہوتے وہ پوچھ لیتے. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ علیہ السلام کو بڑی باتوں کی اجازت مل گئی تھی. کلیم تھے وہ. کلیم کا معنی یہ ہے جس سے اللہ راز و نیاز کر لے. اور کوئی طور پر تشریف لے جاتے اور تعالیٰ کا کلام سنتے. اور نبوت جب ان کو عطا ہوئی تو بھی کلام کے ذریعے ہوئی. حق تعالیٰ نے ان سے باتیں شروع کی. انا ربک فاخلع علیک، میں آپ کا رب ہوں، بہت انک بالوادی المقدس، تو آپ پاک جگہ میں ہو، جوتے اتار. پاک جگہوں کے آداب ہیں مساجد، مقدس مقامات کے آدمی جوتے اتار لیں. لا الہ الا اللہ. اور حضرت جب حق تعالی کے قرب اور جلووں سے مشرف ہوئے اور واپس ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام ہی نے آپ کو کہا کہ یہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، اس کو کم کرانے کے لیے جائیے. ارجع الی ربک واسألہ التخفیف، واپس جائیے اور اللہ سے درخواست کرے کہ کم کر دے، 50 بہت زیادہ ہے. حضرت تشریف لے گئے، 5 کم ہوئی، پھر آگا پھر جاؤ، 5 کم ہوئی. جب 5 رہ گئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بنی اسرائیل کو میں نے قریب سے دیکھا ہے. انی عالجت بنی اسرائیل، بخاری میں ہے. اور 2 وقت تھے، فجر اور عصر، اور نہیں پڑھتے تھے. یہ بدماشان نمازیں نہیں پڑھتے، کبھی کرتے. حضرت نے کہا سألت ربی حتی استحییت، اتنا مانگا کہ اب مجھے حیا آنے لگی. آگے موسیٰ علیہ السلام نے دوسری بات نہیں کہی. یہ فرق ہے کلیم اور حبیب میں. گفتگو کی بھی ایک حد ہے، مانگنے کی بھی ایک حد ہے. علماء دین کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام تھکا کے گئے تھے، بہت پریشان. اسرائیلیوں نے بڑا تنگ کیا تھا. توبہ. آپ سے جب پوچھا گیا کس پیغمبر کو بہت تکلیف ہوئی تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا کہ اوذی فی اللہ عزا کثیرا، بہت تکلیف ہے، ایک لمحہ فرصت نہیں ہو رہی. تو حضرت تھکے ہوئے تھے تو ان پر اثر تھا. اس زمانے کے بے نمازی تو کہیں گے کہ نمازیں ختم ہی ہو جاتی تو اچھا تھا. آئی سمجھ. لیکن حضرت نے کہا کہ نہیں، یہ 5 نمازیں برقرار رہے. سوال یہ ہے کہ حضرت کو پہلے احساس کیوں نہیں ہوا کہ 50 زیادہ ہے؟ آپ کا مقام تو یہ تھا کہ آپ 5000 بھی پڑھ سکتے تھے. آپ پر قوت نبوت کا غلبہ تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ضعف کا غلبہ تھا، تھکاوٹ. جب آدمی چاق و چوبند ہوتا ہے تو ہر کام کے لیے کمر بستہ ہو جاتا، تھکا جاتے، کہتے بس رہنے دو. اللہ اکبر و کبیرہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ مقام مشاورت کا تھا، اصرار کا نہیں تھا. مشورہ تو آپ دیتے ہیں اور پھر جس کو مشورہ دیا جاتا ہے اس کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ مشورے کو مناسب سمجھے تو اس پر عمل کر لے. یہ قاعدہ ہے. کیونکہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں دے سکتے تھے. احکام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور مرسلین کے بڑے. اس میں سبق بھی ہے کہ آدمی خیر کا کلمہ تو کہے، زد نہ کرے. آپ نے جب بریرہ کو کہا کہ یہ مغیث بہت روتا ہے، تو اس کو چھوڑ چکی ہے، میری خواہش ہے کہ آپ ساتھ رہیں. تو بریرہ نے پوچھا اتأمرنی ام تشاورنی، حضرت حکم ہے یا مشورہ ہے؟
اگر حکم ہے تو سر آنکھوں پر، نبی کے حکم سے امتی انحراف نہیں کر سکتا۔ آپ نے کہا حکم نہیں دے سکتا، اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے، آپ آزاد ہو چکی ہے، البتہ مشورہ دیتا ہوں۔ تو بریرہ نے کہا مشورہ نہیں مانتی میں، اتنی بڑی عالمہ تھی، ہزاروں لوگ ہوتے ہیں دینی مسائل میں صفر ہوتے ہیں، بالکل کچھ نہیں سمجھتے، ہمیں ایسا سمجھانا پڑتا ہے جیسے پرائمری کی کلاس ہو رہی ہو۔ انگریز نے صرف 170 سال حکومت نہیں کی، ذہن دھویا ہے، اسلامی تعلیمات لوگوں سے بھلا دیے ہوئے ہر طریقے سے، فرقے بنائے، فتنے ڈالے، اسلامی عہدے منسوخ کر لیے، اسلامی تعلیمات کو صفر کر دیا کہ بھئی اگر دنیا بھر کی تکلیفیں سہنی ہے اور پریشانیاں اٹھانی ہے تو یہ علم پڑھو، یہ دین پڑھو، اور تھوڑی بہت انگریزی پڑھ لے اور ذرا ABCD یاد کر لے تو پھر تو آپ کی تنخواہ، آپ کی نوکری ہر جگہ ہو۔ چنانچہ جو بے ہمت لوگ تھے وہ دنیا پرست تھے، انہوں نے ایک قسم کا دینی علم سے انحراف کر لیا کہ اس میں کیا رکھا ہوا ہے، آج تک وہ ذہن چل رہا ہے، وہ گندگی اب بھی موجود ہے۔ حکمران جب وقتاً فوقتاً کہتے ہیں کہ ان کو ٹیکنالوجی سکھاؤ اور ان کو الیکٹرانکس سکھاؤ اور ان کو انجینئرنگ اور میڈیکل سکھاؤ، تو یہ میڈیکل کی کلاس میں جا کے تقریر کرے نا کہ آپ لوگ سورۃ یاسین یاد کریں، سورہ فاتحہ سمجھ لیں، تفسیر قرآن یاد کریں۔ یہ آرمی کی کلاسوں میں جا کے کہے کہ آپ لوگ فوجی افسران بنیں گے، انجینئر اور ڈاکٹر نہیں بنیں گے، ان کو کیوں نہیں سکھا رہے؟ جبکہ ان پر پاکستان کا عظیم زر خرچ ہوتا ہے، اور علوم پڑھنے والے خالص للہ فی اللہ، اپنے آپ کو آخرت اور ان کی خوشیوں کے لیے وقف کرنے والے، ان کو عقل سکھا رہا ہے، ان کو سکھائے۔ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں اور کھڑے ہو کر جانوروں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، جو ماں اور باپ کے ساتھ بھی دنیا کی منفعت کا برتاؤ کرتے ہیں، ذرا سا بیٹے کو نقصان مالی پہنچا تو باپ کی شکل دیکھنے کو گوارا نہیں کرتا، یہ بیٹا ہے، اس کو بیٹا کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، خدائی توحید اور عبادت کے بعد ماں باپ کا خیال رکھنا ہے، احسانات کرنے ہیں۔ فخر رازی کہتے ہیں کہ اگر ماں باپ روٹیں اور ان کی نافرمانی کی گئی جو کہ شرعاً واجب الاتباع ہے تو توحید بھی معتبر نہیں ہے، غلط آدمی ہے، یہ موحد نہیں ہے، یہ بھی مشرک کی قسم ہے، کیونکہ خدا کے حکم سے اس نے منہ موڑا ہے۔ ماں باپ یہ سکھاتے ہیں کہ ہمارا بڑا خیال رکھو، یہ نہیں سکھاتے ہیں کہ ہم نے تم سے دین کا خیال کیوں نہیں رکھوایا اور ہم نے تمہیں دین سے باہر کیوں نکالا ہے۔ تو ایک طبقے نے دنیا اور دنیا کے اغراض کے لیے شرف دین اور علوم دین پر قطغن لگایا اور انہوں نے بڑی بڑی جائیدادیں بنائی ہیں، بڑے عہدے پائے، اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تو بس ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جو چاہے کریں۔ ایک حد تک یہ بات صحیح ہے، جو تقسیم میں تھے اور جو مطالبے میں تھے وہ اور یہ ایک تھے، لیکن ایک بات گر کی بتاتا ہوں کہ ان میں کسی نے نہ عزت پائی ہے اور نہ سکون پایا ہے۔ یہ غزوہ میدان، یہ غزوہ میدان کبھی بھی نہیں، کیونکہ من اعرض عن ذکری، جو دین سے منہ موڑے، فإن لہ معیشۃ ضنکا، اس کی زندگی تنگ ہوگی۔ عجیب بات ہے، یا ایک شخص پاکستان کے چاروں صوبوں کا آل نال مالک و مختار ہے، وہ موت روک سکتا ہے اور ناحق موت دلا سکتا ہے، یا وہ شخص بھاگ کر چلا جا رہا ہے کسی بہانے، کہتے ہیں میری گرفتاری ہو جائے گی،
یہ ہتکڑیاں ڈالنے والا، یہ پکڑ کے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ملک کا رعایا ہے۔ اللہ دنیا میں دکھاتا ہے ذالک عذاب الادنی، یہ اس دنیا کا عذاب ہے، ولا عذاب الآخرت اکبر، آخرت کا عذاب بہت بڑھ کر ہوگا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ ان کو علم ہو، علم سے محروم ہے، اس لیے عبرت اور سبق کے موقع کو بھی ضائع کرتے ہیں۔ ایک طبقہ فقراء اور مساکین کا تھا، لیکن وہ دوراندیش تھے، وہ انسانیت کے اعلی معیار پر تھے، اور انہیں احساس تھا کہ اتنے دور دراز برطانیہ سے جو یہ غاصب آیا ہے، تو یہ صرف ہندوستان کے سونے اور چاندی کو لوٹنے نہیں، بلکہ ہندوستان کے مسلمانوں کے مذہب اور دین کو نقصان پہنچانے آیا ہے۔ دنیا کی چیزیں تو آتی جاتی ہے اور کوئی روک نہیں سکتا ہے، لیکن ایمان نہ جائے۔ وہ ایک آدمی کی چوری ہو گئی تھی نا، تو پولیس افسر نے اس کو کہا کہ کسی پر بھی ہاتھ رکھ لے، اس نے کہا نہ۔ کہا کیوں؟ کہا مال جائے ایمان نہ جائے، میں ناحق ایک غیر قصوروار کو کیوں کہوں کہ یہ میرا چور ہے؟ اس سے تو میرا ایمان چلا جائے۔ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، یہ خیانت اور دغابازی ہے، اس کے بعد ایمان کہاں رہے گا؟ تو اس نے کہا میرا مال گیا ہے، ایمان نہیں جانے دوں گا۔ مال تو چلا جائے گا، امام ابو یوسف کہتے المال غاد دن ورائے، صبح آئے گا شام کو جائے گا، شام کا آئے وہ صبح جا سکتا ہے، لیکن ایمان کے لیے یہ ہے لا تموتن الا وانتم مسلمون، مرتے دم تک ساتھ رکھنا ہے اس کو۔ اللہ تعالی پختگی ایمان کی نصیب فرمائے، اور بوقت سفر آخرت اللہ ایمان کی پونجی بکمال نصیب فرمائے۔ قرطبی میں ہے، احکام القرآن للقرطبی میں، کہ یعقوب علیہ السلام کو جب بتایا گیا کہ حضرت یوسف زندہ ہے اور مصر میں وزیر اعظم ہے اور سلطنت مصر کا قلمرو ان کے ہاتھ میں ہے، بڑی باتیں کہی گئی، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مومن بھی ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا حضرت پیغمبر ہے، وہ بھی کہا الآن تمت النعمہ، اب جا کے خوشی مکمل ہو گئی، خوشی اب مکمل ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ یہ دنیا اور ایسی 10 اور ساتھ ہو جائے، یہ ایمان کے ایک حصے اور ایک زاویے کے برابر نہیں ہے۔ اس لیے ایمان کے لیے اور ایمان کی تعلیم و تربیت کے لیے اور ایمان کو پختگی پہنچانے والے اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیغمبر ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء بھیجے، مگر سلطنت اور ملک 4-6 پیغمبر ہے، سلیمان ہے، داؤد ہے، یوسف ہے، یہ انبیاء ہے، چند انبیاء ہے جن کو نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی ملی تھی، اکثر کو اس سے دور رکھا گیا تھا، کیونکہ دنیا کے اندر دنیا کی چیزوں سے پرہیز بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ ایک شخص غریب مسکین ہے تو اور طرح امتحان ہے کہ لوگوں کی مال پہ نظر رکھتا ہے، کمی کوتاہی کرتا ہے، لیکن ایک آدمی بہت متمول ہے اور خزانے اس کے بینک بھرے ہوئے ہیں، تو اب اس کی بغاوت و سرکشی دیکھنے کی ہے۔ ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ میں نے بیٹے کی شادی کی ہے، لیکن میرا بیٹا اور میری بہو مجھ سے بات نہیں کرتے، نہ سلام کرتے۔ میں نے کہا کیوں؟ کب بیٹا کہتا ہے کہ میری شادی پر خرچہ نہیں کیا ہے۔ تو میں نے پوچھا کتنا خرچہ کیا ہے؟ کہا 2 کروڑ۔ میں نے کہا بیٹے کو پتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو میں نے کہا کتنا ہونا چاہیے تھا؟ کہا کہ خیر
بیٹے کا حق تو بہت بنتا تھا. تو میں نے کہا آپ نے کیا انسان خرید کر کے آزاد کرنے تھے؟ ان دنوں میں کیا کر رہے تھے؟ بیٹے کی شادی کی خوشی میں کوئی مسجد بنوائی، کوئی مدرسہ چلانے کا عزم کیا، کچھ دینی کتابیں چھپوائی، کیا کیا ہے آپ نے؟ میں چپ ہو گیا. تو مجھے کہا کوئی دعا وظیفہ. میں نے کہا سچ بات یہ کہ دعا اور وظیفے کی توہین ہے. آپ جیسے بدنصیب اور بدبخت کو، اور واقعی آپ کی سرکشی کا اثر بیٹے پر ہے. جیسے آپ خدا کے سرکش و نافرمان ہے، بیٹا بھی اسی طرح ہے. 2 کروڑ کے خرچے کو وہ سمجھتا ہے کہ میرے باپ نے میری شادی پر خرچہ نہیں کیا ہے. اگر 2 کروڑ کی مسجد بن جاتی تو ایک یادگار ہوتی. اگر کوئی دارالعلوم کھڑا کیا جاتا، کوئی تفسیر چھپ جاتی تو قیامت تک اس کا فیضان ہوتا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اللہ اس لیے فرماتے ہیں فضول خرچ لوگ شیطانی طبقہ ہے، شیطان کے بھائی ہے. مال کی فراوانی میں اور مال کے فقدان میں، دونوں میں مومن پابند ہے. فقدان کے وقت حدود شرع اور آداب دین پر صبر کرنا ہے. مال کم ہے، اخراجات زیادہ ہے، اسی کے مطابق چلتا ہے. دسادر اثر اخپگ زول خدی دسادر چخپا بار کے سادر شلیگی. ہمارے بزرگ شاعر رحمان بابا کہتے ہیں جتنی چادر ہے اتنا ہی پاؤں پھیلاؤ. زیادہ پاؤں پھیلاؤ گے تو یا پاؤں باہر ہو جائے گا یا چادر پھٹ جائے گی. اور جب مال زیادہ ہو، اس کی فراوانی ہو، اب اور امتحان ہے. میں نے نہ ایک تصبا، یہ اتنا مال کہاں سے آیا؟ وفیما انفقا، کہاں خرچ کرنا ہے؟ دونوں راستے اس کے دیکھ رہے. مالدار یہ نہ سمجھے کہ بس ہم ہیں اور ہمارا مال ہے، اس میں مولویوں کا کیا کام، ہم الارم بجاتے ہیں. جب آنکھیں بند ہو جائے گی اور روح نکل جائے گی پھر تماشا دیکھ لو گے. آپ تو دنیا کے اندر اس سے بہت پہلے سزا شروع ہو جاتی ہے. قسم قسم کی سزا ہے. وہ ایک جگہ، آج کل تو موسم بہت خراب رہتا ہے، کہیں گاڑی اب بلاک ہو جاتی ہے تو وہ ڈاکو آ جاتے ہیں. تو ایک آدمی بہت شور کر رہا تھا اپنی گاڑی میں، مجھے اشارے کر رہا تھا کہ میں آپ کی گاڑی میں جاؤں. میں نے کہا میری گاڑی میں کیوں جائے؟ تو میرے ایک دوست نے مجھے کہا آپ سمجھ گئے؟ میں نے کہا سمجھ چکا ہوں کہ یہ کوئی بڑا لینڈ لارڈ ہے، یہ گھبرایا ہوا ہے. یقین کر لے وہیں پر لوگ پہنچ گئے. اللہ نے بچایا، کچھ فقراء نے اس کا ساتھ دیا. لیکن کیسے ان کو اندازہ ہے کہ اب یہ جو گاڑیاں بلاک ہو گئی تو 2 گھنٹے میں نہیں، 2 گھنٹے میں کام. ایسا لگتا ہے جیسے انہی چوکروں نے ہی بلاک کروایا. واللہ العظیم ایسا لگ رہا ہے. ان کو کیسے پتا ہے 5000 گاڑیاں بلاک ہے، ایک کے پیچھے آ رہا ہے. تو جیسے دنیا کے اندر یہی مال تکلیف اور توہین کا سبب ہے، اگر صحیح مزان میں خرچ نہ کیا گیا تو آخرت میں بھی بہت بڑی تکلیف ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی عزت یہاں بھی اور وہاں بھی محفوظ فرمائے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. دیکھیں ہم نے ان کو مال دیا ہے، یہ خرچ کرے. خرچ کرنے سے آرام بہت آئے گا. خرچ ایسا نہیں جیسے اس شودا نے بیٹے کی شادی پر 2 کروڑ ضائع کیے. خرچ ایسا جیسے شریعت کا ہے. مومن کا فرض ہے کہ ہر چیز کا چارٹ بنائے، شیڈول بنائے، نصاب بنائے، علماء دین سے مجلس کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشی کا موقع دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں اربوں کربوں درود و سلام ہو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. ایک صحابی کا بہت مدتوں بعد لاڈلا بیٹا ہوا، بڑا دل خوش ہوتا ہے. اور جب کئی سال تک مایوسی رہی ہو تو حضرت کو کہا کہ حضرت میں اس کے عقیقے میں اونٹ کٹانا چاہتا ہوں.
آپ نے کہا یہ تو 2 بکروں کا موقع ہے، 2 بکرے ٹھیک رہیں گے، بعد میں جب یہ بڑا ہو جائے اور شادی کر لے اور ولیمہ ہو تو کئی اونٹ کٹوا سکتے۔ موقع اور محل کو دیکھ کے تعلیم و تربیت کرنا یہ شریعت مقدسہ کے احسانات میں سے، جلیل القدر تعلیمات میں سے۔ اس لیے علماء دین کہتے ہیں کہ یہ جو نماز میں تسبیحات ہے، جیسے رکوع میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سجدوں میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، یہ کلمات بھی عدد گنتی کے ساتھ مناسب ہے تاکہ توجہ اللہ ہو۔ یہ کیف متفق نہیں ہے، کبھی 2 بار پڑھا کبھی 4 بار پڑھا، اس سے نماز میں فرق آئے گا، سکون اور انوار کم ہوتے جائیں گے۔ اور دیکھو اگر نماز میں 1 مرتبہ اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی ہے اور اگر کسی نے 2 مرتبہ کر لیا تو اللہ اکبر تو خدائی کی بڑائی اور عظمت کا اعلان ہے کہ فقہا کہتے ہیں غلط طریقہ ہے، یہ وہم میں مبتلا مریض شخص ہے۔ فاتحہ 1 بار پڑھی جاتی ہے وہ کافی، اگر کسی نے 2-3 بار پڑھی تو فقہا کہتے ہیں سورت میں تاخیر ہو گئی، سجدہ سہو کر لے، غلطی کر گیا۔ حرف بحرف تمام میادین کو شریعت نے اندازہ کیے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ اللہ فرماتے میرے پاس تو خزانے ہیں مگر بھیجوں گا اندازے سے۔ خزانہ پانی کا کھل گیا تو یہ کراچی تو 7ویں زمین میں چلی جائے گی۔ خزانہ کسی عورت کے رحم میں کھل گیا اور بہت سارے بچے، وہ کبھی کبھی امریکن عورت 50-60 دے دیتی ہے، وہ چوہوں کے بیج کی طرح نظر آتے ہیں، تو وہ تو میڈیا کے پیدائش ہے، ان کے لیے تو یہ ایک افزائش ہے، لیکن اہل عقل و نظر کے لیے مقام عبرت و سبق کا ہے، افسوس کا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مہر ہے اور دوسرا قہر ہے۔ تمام اعمال میں شرعی مقادیر اور اندازے وہ روح اور اصل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کے لیے شریعت نے ہر نماز کا آخری قاعدہ رکھا ہے۔ کسی نے پہلے قاعدے میں پڑھ لیا تو علماء کہتے ہیں امام اعظم کی فقہ میں ہے کہ یہ شخص نماز کے اخیر میں سجدہ سہو کرے گا، ورنہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ یہ موقع درود شریف پڑھنے کا نہیں تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ بے موقع درود شریف پڑھنا یہ بھی فسق و فجور ہے، اس لیے درود و سلام کے بہانے ایک جماعت بالکل گمراہ ہو رہی ہے، عقائد و اعمال کے انوار اور استقامت سے محروم ہو رہا ہے۔ جو لوگ سنت کے متبع ہیں اور ان کے اعمال میں سنت بنیاد ہے، انہیں اللہ کا شکر اور سپاس اور بندگی بجا لانا چاہیے۔ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا یہ کہ اس چند روزہ زندگی میں شریعت کے حدود و آداب کی پابندی نصیب ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ۔ علم اللہ بزرگ و برتر کی شان و صفت ہے۔ اور اللہ کی صفات ہے علیم اور خبیر، جاننے والا، خبردار۔ کیا جانتے ہیں؟ مخلوق پیدا ہی اس نے کی ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ وہ اتنا مہربان ہے، اسی نے تو انسان کو پیدا کیا، اسی نے قرآن تعلیم فرمایا، انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنے کی صلاحیت دی، علمہ البیان۔ سبحان اللہ۔ اور اس انسان کے لیے انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ ہم نے امانت، ایک خاص قسم کا اعزاز جس کا تحمل بہت ضروری تھا،
آسمان و زمین و پہاڑوں تک پیش کیا کہ یہ لے سکتے ہو. فابینا یحملنہا، انہوں نے انکار کیا اٹھانے سے. واشفقن منہا، ڈر گئے. وحملہا الانسان، انسان نے اٹھا لیا. انہ کان ظلوما جہولا، یہ بڑا ظالم اور جاہل، اپنے آپ کو پسوا دیا ہے. یہ کیا عجیب بات ہے کہ آسمان نے معذرت کی کہ خدا یہ امانت بہت مشکل ہے. زمین نے معافی مانگی، خدا میں نہیں کر سکتی. بڑے بڑے پہاڑوں نے کہا نہ، ہمارا کام یہ نہیں. اور یہ ننھا مننا سا جو ہے نا دو ٹانگی، یہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا میں اٹھاتا ہوں. تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ میرا خاص بندہ ہے اور یہ بڑا پیارا ہے، تو احساس دے دیا کہ انہ کان ظلوما جہولا، یہ بڑا ظالم ہے اور بڑا جاہل ہے، اس لیے اپنے آپ کو مبتلا کیا. اول تو شدائد اور مصائب کے لیے تیار ہونا ہی کم فہمی ہے. دوسرا یہ کہ اس کو کما حقہ ادا کرنا یقیناً اس میں جہل اور ظلم کا دخل ہے. اور تیسرا یہ کہ اس امانت کی وجہ سے دنیا آباد ہو گئی اور موضوع اس دنیا کا انسان کو بنایا، یہاں تک کہ جنات کو چھپایا اور ان کو پیچھے کر دیا. تم پیچھے چلو گے، نبی اور رسول، کتابیں اور وہی ان میں آئے گی، تم میں نہیں آئے گی، پیچھے چلو. وہ پیچھے کر دیا. اور جب یہ چلنے لگے تمام اعزازات اس کو دے دیے، تو پھر ان کا ظلم اور ان کا جہل وہ آپ کو سب پتہ ہے کہ انسان انسانوں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرتا ہے. توبہ توبہ. میں کہتا ہوں اخبار پڑھنے کے لیے بھی دل گردہ چاہیے، ہمت چاہیے. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. توبہ توبہ. استغفر اللہ استغفر اللہ. اگرچہ علماء نے اور باتیں بھی کہی ہے کہ چونکہ اس انسان میں علم کی صلاحیت تھی اور اس انسان میں عدل اور انصاف کا ملکہ تھا، اور جب یہ اس صلاحیت کو ضائع کرے اور جہل پر اتر آئے، اور جب یہ اس عدل اور انصاف سے پیچھے ہٹے اور ظلم اور بے انصافی پر اتر آئے، تو اس کو سخت تنبیہ کی کہ آپ کو تو پہاڑ، زمین، آسمان سب چیزیں آپ کے تابع کر دی گئی، آپ کو رہنما بنایا، مخلوقات کا سرتاج بنایا، اور آپ پیچھے ہٹ رہے، اور آپ بجائے علم کے مظاہرہ کے جہل کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور انصاف اور عدل دکھانے کے بجائے بے انصافی کرتے ہیں. وہ امام محمد ابن سیرین کو کسی نے کہا کہ بادشاہ کو میری سفارش کر دو. امام محمد ابن سیرین ہمارے امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے استاذوں کے استاد ہیں، جلیل القدر تابعی ہے، اور امام حسن بصری کے پائے کے بزرگ، بہت بڑے نقاد حدیث اور رویا کے امام ہیں. تو امام ابن سیرین نے کہا کہ یہ تو جائز نہیں ہے، جائز کام کرنا بھی جائز، اس کی سفارش بھی جائز، اور ناجائز کام کرنا بھی گناہ، اس کی مدد بھی گناہ. تو اس نے کہا حضرت میرے لیے کر ہی لے. تو سامنے انگیٹھی جل رہی تھی، قانون جسے کہتے، سامنے انگیٹھی پڑی تھی اور اس میں کوئلے سلگ رہے تھے. تو ابن سیرین نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس پر انگلی رکھیں. تو اس نے کہا حضرت جل جاؤں گا. کہا بس ایک انگلی میرے لیے جلانے کے لیے تیار نہیں، اور میں آپ کے لیے اتنا خوبصورت جسم و جسمانیت ہمیشہ کے جہنم میں کیوں جلاؤں. تو کسی نے ابن سیرین کو کہا کہ اس نے یہ کہا کیوں ہے؟ فرمایا انہ کان ظلوما جہولا،
یہ بدترین ظالم جاہل اسی کو تو کہا تھا. اس کو پتا ہے کہ یہ کام حرام ناجائز ہے، پھر بھی اس کا ارتکاب کرتا ہے. مشرک کو کیوں ظالم کہا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بدترین ظلم. کیونکہ جو شان اور صفت حق سبحانہ و تعالی کی ہے، جو علم اختیارات اور ہیبت اور جلال رب العزت کا ہے، مجال نہیں کہ کسی مخلوق کا وہ. یہ کبھی زندے، کبھی مردے، کبھی قبر، کبھی درگاہ کے آگے پیچھے ناچتا ہے، ان کو سلام کرتا ہے، ان کی نیازیں دیتا ہے، انہیں آوازیں لگاتا ہے. وہ تو خدا کو بھول چکا ہے. یہ کون ہے؟ یہ کہاں ہے؟ اس کی روح نکل چکی ہے، اس کا جنازہ پڑا گیا ہے، اس پر ہزاروں مٹی ڈالی گئی ہے. اب یہ اس دنیا میں نہیں ہے. اموات غیر احیاء، قرآن کو سنو. اموات غیر احیاء، یہ مر چکے ہیں، دنیا کے اعتبار سے زندے نہیں. وما يشعرون ايان يبعثون، انہیں یہ بھی پتہ نہیں یہ قبروں سے کب باہر آئیں گے. اور یہ ان کے 11ویں دے رہے ہو، 11ویں شریف کا مہینہ شروع ہو گیا. پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے برات اور ڈول بجتے ہوئے، لدی لدائی کشتی ڈوب گئی تھی، اور پھر اس کی بوڑھی عورت دریا کے کنارے کھڑی تھی، رو رہی تھی. دولہے کی ماں، شاہ دولہے کی ماں. پھر شیخ عبد القادر بڑی تسبیح ہاتھ میں لے کے ٹہلتے ہوئے دریا کے کنارے آئے. اس سے کہا کہ کیا ہو گیا؟ کہا میرا بیٹا بہو کے 11 سال پہلے یہاں ڈوب چکے ہیں. پیر نے سمندر کو حکم دے دیا، کشتی باہر آئی، ڈول بجتے رہے، اور دولہا دلہن اور ساری بارات باہر نکل آئی. بس 11ویں شریف جائز ہو گئی. سوال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حبشے کا بادشاہ ایمان لایا، اور اس نے 40 علماء اور اپنے شہزادے کو بہترین تحائف دیے، اور کہا کہ مصروفیت کی وجہ سے شاید میں خدمت اقدس میں حاضر نہ ہو سکوں، میرا غائبانہ ایمان قبول فرمائے. بیٹے کو اور علماء کو کہا پیش ہو جاؤ. جب وہ کشتی آئی اور بحیر عرب میں داخل ہو گئی، علماء کہتے ہیں مدینہ منورہ کے پہاڑ نظر آ رہے تھے جیسے یمبو کا حصہ، اور کشتی ڈوب گئی. تو حضرت زندہ مدینہ منورہ میں موجود ہے، اور آپ پر ایمان لانے کے لیے 41 آدمی آ رہا ہے. حضرت نے ایک لفظ اور جملہ نہیں کہا، فرمایا قیامت کے دن میرے صحابہ اٹھیں گے انشاءاللہ. یہ بھی صحابہ میں شامل کر دی. تو حضرت کے اوپر ایمان لانے والے وہ کشتی نہیں نکال رہے. اور شیخ عبد القادر جیلانی جو 471 میں گیلان میں پیدا ہوئے اور 561 میں بغداد کے اندر انتقال کر گئے، وہ کشتی نکال رہا ہے. ہائے ہاتھ لما تو آئے تباہ برباد ہو جاؤ. کیا افسانے گڑھتے ہو، اور اتنی بڑی سچی شریعت سے شرم نہیں آتی. تو میں کبھی اس کو سمجھانے کے لیے ایک حکایت سناتا ہوں کہ وہ کوئی فقیرنی تھی اور ایک اس کا خاوند تھا فقیر، دونوں بھیک مانگتے تھے گلیوں میں. فقیرنی کا کسی اور فقیر سے تعلق ہو گیا، اور طے ہو گیا کہ اب اس فقیر کے ساتھ جانا ہے. کیسے جاؤ گی؟ کہا یہ جو کالا باغ ہے اس کے آس پاس کے رہنے والے تھے، وہاں پانی میں دور تک سرکنڈے ہیں. کہا اس کے اندر میں نہاؤں گی اور بھاگتی ہوئی اندر اس گھاٹ پہ آ جاؤں گی، تو رکشہ اور کپڑے تیار رکھ. فقیر پہلے نہ آیا، نہ وہ گرمی تھی، باہر آ کے بیٹھ گیا. فقیر نے جا کے نہایا، نہاتے نہاتے مستی پہ اتر آئی اور سرکنڈوں کے بیچ میں نکل آئے. فقیر نے کہاں دیکھ رہا کہ یہ کہاں جا رہی. وہ اس گھاٹ پہ چڑھ گئی، وہاں دوسرا آدمی رکشہ لایا، اس میں بیٹھ کے چلی گئی. فقیر کچھ دیر تک ہائی ہوئی کرتا رہا. جب یقین ہو گیا کہ نہیں ہے تو اعلان کر دیا کہ میری بیوی ڈوب گئی.
وہاں اکثر مردے نکالے جاتے ہیں. صوبہ سرحد اور پنجاب کے مردے بھی دریائے سندھ سے وہیں سے نکالے جاتے ہیں. وہاں پانی بہت دور تک پھیلا ہوا ہے. جتنی محنت لوگوں نے کرنی تھی کر لی، لیکن وہ تو جا چکی تھی، وہ وہاں ڈوبی نہیں تھی تو کہاں سے نکلتی. 2-3 سال بعد یہ فقیر غریب پھر اپنا کن کشکول اٹھا کے بھیک مانگنے روانہ ہو گیا. یہ ایک مکان پر آ رہا ہے ڈیرہ غازی خان میں بھیک مانگنے، اور وہی فقیرنی اس کی بیوی وہ بگوڑن وہ اندر سے آئی. تو یہ اس کو دیکھ کے کہتا ہے کہ واہ فقیرنی ڈب کی اتھے لگان دی تے نکل اتھے آن دی. اس نے سمجھا کہ وہ جو ادھر کالا باغ میں اس نے ڈبکی لگائی تو اس گھر سے نکل آئی. او بدعتیو، پیرانی پیر شیخ عبد القادر بغداد میں انتقال فرما گئے اور شاہ دولہ پنجاب جیلم کے علاقے میں کشتیاں نکلی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے بدعات سے، عقیدے اور ایمان کی تباہکاریوں سے امت کو محفوظ فرمائے. کوئی شک نہیں حضرت اقدس شیخ عبد القادر جیلانی پیرانی پیر رحمت اللہ علیہ بڑے اونچے علماء اور اولیاء میں سے، لیکن ان خرافات سے ان کا کیا تعلق؟ جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں بہت کچھ گھڑا ہے اور ایک غیر اسلامی غیر متوازن مذہب بنایا ہے، اسی طرح اہلیان بدعت بھی بزرگان دین کی کرامات کے بہانے بے اعتدالی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ امت کو اعتدال نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ علی الذات عظیم الصفات سمیع السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلی البرہان فخیم الاسم غزیر العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر وهو الكبير المتعال. ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا احمد عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ الذین هم خلاصة العرب العربہ وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد. فیا ایہا المؤمنون وحدوا اللہ فإن التوحید راس الطاعات واتقوا اللہ فإن التقوى ملاک الحسنات. علیکم بالسنة فإن السنة تہدی إلی الإطاعة ومن اطاع اللہ والرسول فقد رشد واہتدى ومن يعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوى. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تعالى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اهتدى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ابو بکر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة طلحة في الجنة زبير بن العوام في الجنة ابو عبيدة بن الجراح في الجنة عبد الرحمن بن عوف في الجنة سعد بن ابي وقاص في الجنة سعيد بن زيد في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم خير النساء بني إسرائيل مريم وخير النساء هذه الأمة خديجة
وقال صلی اللہ علیہ وسلم فضل عائشہ علی النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال لبنته فاطمة سيدة نساء أهل الجنة رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صفحہ درست فرما لیں. درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑے. سر ڈھک کے نماز پڑھنا سنت اور آداب نماز ہے. ضرورت کے لیے مسجد میں موجود صاف ستھری دلی دلائی ٹوپیاں قابل استعمال ہے. ننگے سر نماز پڑھنا اور اس کا عادی ہونا دونوں نماز کے ثواب سے محرومی کے باعث. مرد کے لیے ضروری ہے شلوار کے 5-6 ٹخنوں سے اوپر. یہی حکم پینٹ اور پتلون کے لیے بھی. الحمدللہ رب العالمین. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا پورا خیال رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے پوچھا ہے کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے یا نہیں. فرشتے ایک مقدس مخلوق ہے اور وہ فضیلت میں انسانوں سے کم ہے. تو جب انسانوں کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کو قرآن میں کہا لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے. صحیح قول کے مطابق شب معراج میں بھی نہیں ہوا ہے، جلوہ ذات دیکھا گیا ہے. بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے. پہلی بیوی کی رضامندی سے دوسری شادی کر رہا ہوں اور اپنے گھر میں بچی اور لڑکیوں کا مدرسہ بھی کھولنا چاہتا ہوں. برائے مہربانی ہدایات دے. ہدایت کیا مطلب ہے؟ آپ تو ہدایت سے آگے بڑھ چکے ہیں. صرف بیوی کی رضامندی سے تو نہیں ہوگا، آگے بھی انصاف کرنا پڑے گا. حدیث شریف میں ہے کہ جس کی 2 بیویاں ہوں اور ایک سے زیادہ محبت کرے دوسری سے کم، قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس کا آدھا جسم مفلوج ہو چکا ہوگا. بہت ہی زیادہ کڑک امتحان میں مبتلا ہو رہا ہے. مفتی صاحب، میری چھوٹی بہن کے گھر 6 ماہ کی نامکمل بچی پیدا ہوئی اور انتقال ہو گیا. رات میں کمرے میں بہت ڈر بھی لگتا ہے اور ایک شخص کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے اور سوتے میں ڈر بھی جاتی. بہرحال اس قسم کی خاتون جس کا بچہ ہوا ہو یا بچی، اس کو 40 دن تک تنہائی میں نہ چھوڑا جائے اور اس گھر میں وہ نہیں اور لوگ تلاوت کرے یا کوئی فولاد لوہے کی کوئی چیز وہاں ڈک کے رکھے. دین میں لے پالک کی کیا حیثیت ہے؟ ذالک قولکم بافواہکم. اللہ فرماتے ہیں تمہارے منہ کی باتیں زبانی جبہ خرچ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ. ان کو اصل باپ کے نام سے پکارو، یہی انصاف ہے. مالک مکان و کرایہ دار کے کیا حقوق و فرائض ہیں؟ مالک مکان مالک ہے اور کرایہ دار اس کے فوائد کا ذمہ دار ہے اور دونوں کی راضی و خوشی سے وہ استعمال ہوگا. عرض یہ ہے کہ جمعے کے فرض نماز کے بعد جو سنتیں پڑھی جاتی ہے ان میں ظہر نماز کی نیت کرے یا جمعے کی، جمعے کے دن جمعے کی اور ظہر کے دن ظہر کی. غیر موقع سنت کی تیسری رکعت میں ثنا اور اسی طرح پہلے قاعدے میں درود شریف پڑھنا بہتر ہے. مسجد میں سلام کرنا جائز ہے اور مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا یا کسی دنیاوی مسئلوں کو حل کرنا مسجد میں جائز ہے. مسجد میں سلام کرنا نماز سے پہلے جب لوگ صفوں کی شکل میں بیٹھ گئے ہو اور جماعت کا انتظار کر رہے ہوں اس دوران آنے والا سلام نہیں کرے گا. جماعت ختم ہونے کے بعد ایک دوسرے کو سلام کرنا بات چیت میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح دین و دنیا کے فیصلے وہاں نمٹانا جائز ہے آداب مسجد کا لحاظ کرتے ہوئے. کیا عورتیں مسواک کر سکتی ہیں؟ جی ہاں، بددستور دونوں کو ایک جیسی سنت. پینٹ شرٹ میں نماز پڑھنا جائز ہے، جائز تو ہے لیکن صحیح کپڑے پر قادر ہو تو یہ مکروہ ہے. فجر کی نماز شروع ہو چکی ہو تو سنت پڑھی جائے، یعنی دوسری رکعت کے رکوع تک آنے کا امکان ہو تو فاصلے پر پڑھ کر کے اور آ جائے. اگر دوسری رکعت کا رکوع بھی نکلتا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ سنت چھوڑی جائے اور جماعت میں شریک ہو جائے. ہمارے آفس میں سیرت النبی کے جلسے کے سلسلے میں لوگ سے زبردستی
چندے اکٹھا کر کے ربیع الاول میں جلسہ منعقد کیا. آیا اس طرح کا جلسہ کرنا درست ہے؟ وہ جلسے ہے کون سے دین کی بات ہے؟ وہ ہے فضولیات، سب فضول کاموں کے لیے فضول اعمال ہوتے ہیں. ہمارے دفتر میں ہر ماہ ہماری تنخواہ سے 50 روپے حج فنڈ میں کٹتے ہیں اور پھر ہر سال قرآن دازی کے ذریعے حج کرایا جاتا ہے. اگر سب راضی ہو تو کوئی حرج نہیں. ہم کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں، اس کی ایک حد ہوتی ہے کہ اگر ہم 40 دن میں ان کی رقم واپس کریں تو اس پر کوئی سود نہیں. کیا ہم اس دورانیے کی مدت کو استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا یہ جائز ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں، اس کی ایک حد ہوتی ہے، اگر ہم 40 دن میں اس کی رقم واپس کر دیں تو پھر کوئی سود نہیں. لیکن اگر ہم اس دورانیے کی مدت کو اس پہ تو سود ہی نہیں ہے، تو اس میں ناجائز ہونے کا کیا مطلب؟ پوچھ تو وہ حصہ ہے جس میں سود آ رہا. اس میں جس سوال میں تو یہ ہے کہ اگر ہم 40 دن کے اندر رقم واپس کریں، شرط باطل ہے اور 40 دن کے اندر فوائد جائز. کیا یہ حدیث درست ہے کہ اگر کوئی شخص یہ بولے بہت پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو اس بات پر یقین کر لے، اس بات پر نہ کرنا کہ فلاں شخص کی فطرت تبدیل ہو گئی؟ یہ ٹھیک بات، لیکن فطرت سمجھنا بھی آپ کے بس کی بات نہیں ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. فطرت وہ ہے جس پر اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ. فطرت اس اصل کیفیت کو کہتے ہیں جس کے لیے اللہ نے اس کو بھیجا ہے، اس صلاحیت کو کہتے ہیں. مردے کی روح کے ایصال ثواب کے لیے سنت عمل کیا ہے؟ مال خرچ کرنا، کھانا پکوا کے فقراء مساکین کو دینا، فقراء مساکین کو کپڑے دینا اور راشن دینا. قرآن خوانی بہت سارے اماموں کے نزدیک جائز نہیں ہے، نہ اس کا ثواب پہنچتا ہے، اگرچہ درست اور صحیح یہ ہے کہ قرآن خوانی کا بھی ثواب پہنچے گا، لیکن مال خرچ کرنے میں کوئی اختلاف نہیں. نماز کی ایک رکعت میں کسی صورت کا ایک رکوع یا کچھ آیا تو دوسری رکعت میں کسی اور صورت کا ایک رکوع کچھ آیا، درست ہے، کوئی حرج نہیں. فقرؤ ما تیسر منہ. اگر کوئی شخص مرد ہو یا عورت خواب مدینہ منورہ کو دیکھ کر مدینہ کے سبز گنبد کے نیچے سفید روشن پتہ نہیں کو صاف کرتے ہوئے دیکھے اپنے آپ کو، تو کیا کہا جائے؟ بہت اچھی بات ہے. اور کیا کہا جائے؟ یہی کہا جائے گا جو لکھا ہے آپ نے، اس سے زیادہ اور کیا کہنا ہے؟ عرض یہ کہ نمازی کے سامنے کتنے فاصلے پر سجدے کی جگہ چھوڑ کر آگے پر گزر سکتے ہیں؟ شدید مجبوری، ورنہ 2 یا 3 صفوں کی جگہ چھوڑنا پڑے گا. پہلی رکعت سے دوسری رکعت کو لمبی کرنا کیسے؟ کوئی حرج نہیں، البتہ اس کو عمل معمول نہ بنائے. ایک لڑکے نے لڑکی سے عدالت کے ذریعے شادی کی، درست ہے. مہر بعض وجوہات کی بنا پر رخصتی سے پہلے عدالت کے ذریعے خلع لیا گیا، مہر پورا ادا کرنا ہوگا جب ملاقات ہوئی ہے. اب دونوں دوبارہ ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اس دوران خلع کے بعد دونوں نے کوئی نکاح نہیں کیا. نہیں، سوال یہ نہیں، سوال ہے کہ خلع میں طلاق کتنی واقعہ ہے. اگر 3 واقعہ ہے تو کوئی گنجائش نہیں، اور اگر 1 اور 2 کے ذریعے خلع ہوا ہے تو دوبارہ نکاح اور گواہ اور مہروں سے ہو سکتا ہے. 4 چیزیں جنت کی طرف بلاتی ہے: اپنی مصیبت کو چھپانا، یعنی صبر کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، چپ کر صدقہ کرنا. لیکن اگر رغبت مقصود ہو، وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ وَتُخْفُوهَا، صدقہ کبھی ظاہراً بھی کرنا پڑتا ہے تاکہ اور لوگ دیکھ لیں، وہی مال خرچ کرے. کثرت سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا. بہرحال یہ باتیں بنائی گئی ہے، یہ کسی حدیث کا مضمون نہیں ہے، کیونکہ ذکر کبھی بھی محمد رسول اللہ کا نہیں ہوتا. ذکر تو لا الہ الا اللہ و لا الہ الا اللہ. یہ کوئی ذکر نہیں کہ کوئی کہ لا الہ محمد رسول اللہ، یہ ذکر بنائے ہے اس طرح. یہ کلمے کا حصہ ہے، ذکر کا نہیں ہے. اور اس میں لکھا ہوا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جال سازی. باتیں قیمتی ہیں لیکن ایک شخص کی سوچ فکر ہے، شریعت کی ادا نہیں ہے. کیا یہ درست ہے کہ تبلیغ جماعت کے رہنما مولانا احمد بہلپوری سپاہ صحابہ کی رد کرتے ہیں؟ مولانا محمد احمد بہلپوری زندہ ہے، ان سے دریافت کر لیں. بزرگان دین کے خلاف پرچیاں دینا اور کچھ نہ کچھ اگلوانا یہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہے. کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رنگ کی چادر استعمال کی؟ ہری، سفید، کالا، کتھائی. ہری کبھی بھی استعمال نہیں فرمائی. روح القدس کس لیے استعمال کیا گیا؟ جبریل کے لیے. عیسائی لوگ اپنے کتاب میں حضرت عیسیٰ کے لیے کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں. روح القدس جبریل کا نام ہے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، خود عیسیٰ کے لیے ہے.
یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے ہم نے جبریل کو بھیجا تھا۔ سنت موقدہ فرض واجب میں اگر کوئی قائد ولا میں درود شریف پڑھ لے تو سو لازم ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ غیر موقع سنت چاش کی 4 رکعت درود پڑھا جاتا ہے؟ اصل میں اس میں ہر نماز 2 رکعت ہے، 4 نفل آپ پڑھتے ہیں تو بھی اصلاً 2 ہے۔ یہ لغت ابھی کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ القامہ بن قیس سے صحابہ علمی اسفار حاصل کرتے تھے، ایک تابعی سے صحابہ کا استفادہ کیوں کر ممکن ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد ہیں۔ جب امام حسن بصری حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لوگ مسائل پوچھنے آتے ہیں تو حضرت انس کہتے تھے سل مولانا الحسن، ہمارے مولانا حسن بصری سے پوچھیے۔ تو وہ لوگ پوچھتے کہ آپ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر، جو علم میں نے پیغمبر سے حاصل کیا وہ بہترین طریقے سے حسن بصری کے پاس موجود ہے، تم لوگ کیوں اس سے استفادہ نہیں کرتے؟ تو صحابہ کا غیر صحابہ سے علم حاصل کرنا یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمرے کے لیے جا رہے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے، اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا لا تنسانا عن دعائک یا اخی، چھوٹے بھائی مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اور ویسے کرنی کے لیے آپ نے صحابہ کو کہا تھا کہ تم میں سے کچھ لوگوں کی ملاقات ہوگی، میری امت کے گناہگاروں کی مغفرت کی دعا کے لیے ان سے کہنا ہے۔ حالانکہ اویس کا معنی یہ صحابیت سے محروم، لیکن اعتماد ان پر اتنا زبردست تھا۔ اور پھر حضرت عثمان اور حضرت علی دونوں گئے تھے، ملاقات کی ان سے، بھیڑ بکریاں چرانے نکل رہے تھے۔ یہ لوگ جب پہنچے تو انہوں نے کہا الیک سلیک بھی زیادہ نہیں کیا، کچھ باتیں پوچھنے لگے کہ میں پاگل آدمی ہوں، مجھے کیوں تنگ کرنے آیا؟ تو انہوں نے کہا ہم صحابہ رسول ہیں اور آپ کے لیے سلام، بس یہ سننا ہی تھا کہ بھیڑ بکریاں چھوڑ کر زمین پر بیٹھ گئے اور پوچھا کہ حضرت حیات ہے یا فوت ہو گئے؟ انہوں نے کہا فوت ہو گئے۔ اوہ رونے لگے، کہا والدہ کی خدمت نے روک لیا ہے، قیامت تک اب یہ سعادت مجھے نہیں ملے گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ حضرت نے آپ کو سلام کہا ہے اور سلام کے بعد امت کے گناہگاروں کی بخشش کی دعا کے لیے کہا ہے۔ تو دونوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا میں اس طرح کہنے لگی اللہ ان بھیڑ بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اس سے بھی زیادہ مغفرت امت کے گناہگاروں کی فرما۔ تو بڑے کا چھوٹے سے دعا کے لیے کہنا یا علم حاصل کرنا یہ کوئی ایسی بات ہے۔ بہت دعائیں لکھی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کی دعائیں سر پر کف بنائے اور تیر بہدف بنائے۔ اب سوال ہے کہ درود شفا کسی نے مختلف مسائل کے لیے بتائی، معلوم یہ کرنے کہ اس کو کیسے پڑھتے ہیں مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد طبیب القلوب دائما وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا ابدا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ بات کا بنایا گیا ہے، لیکن اس کے الفاظ خلاف شرع نہیں ہے۔ تو درود شریف یا وہ ہو جو تعلیم چلایا ہو یا وہ ہو جو اس کی طرح ہو تو وہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، جواز ہے، بہتری نہیں ہے۔ حضرت آپ نے جو بتایا کہ وطروں کے بعد نفل نہیں ہے تو کتنے لوگوں نے تہجد پڑھنا چھوڑ دیا، وہ کہتے ہیں کہ وطر پڑھ کر نہیں سوئیں گے تو صبح آنکھ کھلنا مشکل ہو جائے گا، اور اگر وطر پڑھ کر سوئے تو پھر وطر کے بعد نفل نہیں ہے۔ تہجد کی تو پہلی بات تو یہ کہ تہجد فرض نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ تہجد سنت موقدہ نہیں ہے، تیسری بات یہ کہ تہجد زیادہ ضروری نہیں ہے، نبی کی مخالفت سے بچنا ضروری ہے۔ وطر پڑھ کر کے جو تہجد پڑھیں گے وہ نبی کی مخالفت کریں گے۔ تجمے اور اس بدعتی میں جو یہ کہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے صلاۃ والسلام کو غلط کہا، بہت سارے لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا، جو چھوڑ دیا تو ان کی جان جہنم سے بچ گئی۔ وطروں کے بعد نفل نبی نے منع فرمایا، آپ نے کہا رات کی آخری نماز وطر بناؤ، اور جو اس کے بعد نفلیں پڑھے گا وہ مخالفت کر کے وطر کے بجائے نفل کو آخری بناتا ہے، بھلا اس کی نجات خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ آپ تہجد و قیام اللیل کی باتیں کرتے ہیں، یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک مضبوط مسئلہ ہے۔ ہاں
چونکہ لوگوں کی توجہ نہیں ہے اور اہل علم عوام سے ڈرے رہتے ہیں، اس لیے وہ کھل کر جواب نہیں دیتے. جانتے سب ہے کہ ایک دفعہ جب وتر پڑھ لیا گئے، رات کے نوافل سے چھٹکارا مل گیا ہے. نوافل کی گنجائش صبح صادق تک نہیں رہی ہے. فجر کی نماز کے لیے جب مسجد جاتے تو جماعت کھڑی ہو گئی ہوئی تھی، دو سنت اس دوران کہیں دور پڑھ کے آ جائیے. ڈاکٹر اسرار سے سنت ظہر یا عصر کی جماعت کے دوران مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنا بہتر ہے، غلط کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب عالم نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب نماز کے مسائل سے بہت بے خبر ہے. ان کے فقہ و فتوے پر عمل کیا گیا تو جہنم جاؤ گے. مولانا رفیع عثمانی نے فتویٰ دیا کہ باجوڑ وزیرستان میں جو طلباء لڑ رہے ہیں وہ دہشت گرد ہے، یہ جہاد نہیں ہے. آپ کی کیا رائے؟ یہ رفیع صاحب سے دریافت کریں، وہ زندہ تابندہ ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ جس سرزمین پر بھی دین کی سربلندی کے لیے لوگ جانیں دے رہے ہیں، اللہ ان کو دونوں جہانوں میں اجر دے گا. البتہ جہاد اور دہشت گردی میں فرق اگر عوام نہیں کر سکتے تو مولانا رفیع کر سکتے ہیں، ان کو کر کے بتانا ہے. کتابی شکل میں جو فتوی بینکاری کے بارے میں جامع اسلام بن نور ٹانگ کے علماء کی طرف سے لکھا گیا اسے متفق فتویٰ کہتے ہیں، یعنی ان علماء کا متفق ہے جو اس میں شریک ہے. وقت کا شیخ الاسلام مفتی اعظم ان سے متفق نہیں، وہ تو بینک کے مرتکب ہے. بینک کے بینکاروں کے فتوے اور تحقیق کی حاجت ہی نہیں ہے. فتاوی عالمگیری آداب افتاء میں لکھا ہے کہ جو جس گناہ میں مبتلا ہو اس میں اس سے پوچھنا حرام ناجائز ہے. اس لیے کسی بھی بینکر عالم کی رائے نہیں ہے، وہ تو بینک کا حامی ہے اور لوگوں کو ڈبونے والا ہے. اس لیے ان کے اس بارے میں علم، تحقیق، فقہ ناقابل عمل ہے. مسئلہ چمڑے کے موزے کا ہے یا کپڑے کے موزے کا؟ چمڑے کے موزے کا. اگر کپڑے کا بھی ہے اور تلوا چمڑا ہے یا کپڑا ایسا ہے ریگزین نما تو مسئلہ جائز. سنا ہے کھانے کے بعد نمک چکنا مسنون ہے، یہ صوفیاؤں کی من گھڑت روایت ہے. رومال سے پگڑی باندھنا جائز ہے. آپ سے پگڑی کے کون کون سے رنگ؟ ہرے رنگ کے علاوہ ہر رنگ ثابت ہے. قرض لے کر تبلیغی جماعت میں جانا کیسا ہے؟ غیرتی لوگوں کا کام ہے. اپنے 50 کاموں کے لیے قرضے نہیں لیتے. ایک تبلیغ ہے جس کو رگڑنے آپ بیٹھے ہیں. بیوی سے یہ کہنا کہ اگر تہجد سے اگر تجھ سے یہ فعل کیا تو اپنی ماں سے کیا، قسم کا کفارہ آئے گا، توبہ استغفار، باقی کچھ نہیں. اچھا جی، ہمارے 2 بچے 2 سے 3 سال کی عمر میں فوت ہو گئے. ایک بیٹا محمد عمر کے لیے خیر و عافیت درازمی کی درخواست ہے. آمین. اللہ صحت شفا دے، اللہ انہیں زندگی دے. اگر رکوع کی حالت میں سجدے کی تسبیح پڑھ لی اور پھر یاد آنے پر رکوع کی تسبیح بھی پڑھ لی تو سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ نہیں. کمپیوٹر پر قرآن کی ریکارڈنگ سنتے ہوئے سجدہ تلاوت آنے پر سجدہ نہیں ہے. اگر امام جہری نمازوں کی دوسری رکعت میں سورت ملانا بھول جائے تو کیا تیسری چوتھی رکعت میں سورت ملا لے لیکن پھر بھی سجدہ سہو کرے گا؟ کیونکہ سورت ملانا بھی واجب اور اولین میں پہلی 2 میں واجب. ایسی صورت میں سورت تو پڑھ لی تیسری چوتھی میں لیکن جگہ سے ہٹ گئی تو بھی سجدہ سہو ہے. احسن البرہان کی جلدیں کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں؟ ہمایوں مغل خان کے ہاتھ سے. اس کو تلاش کر کے اس سے ملو. سورج نکلنے سے پہلے سجدہ تلاوت کرنا جائز ہے؟ جی جائز ہے. بیت الخلاء میں وضو کرنے سے پہلے کی اور بعد کی دعا پڑھ سکتے ہیں، باہر نکل کے پڑھ. حضرت گنجا ہونا سنت ہے کیا اور افضل کوئی کام ہے؟ نہیں، گنجا ہونا تو صرف جائز ہے، سنت نہیں ہے. سنت بال رکھنا ہے، لما جمعہ وفرا، بشرطی کے آداب احترام ہو، اس پر ٹوپی اور صافہ ہو، یعنی کہ دیوانے کی طرح زلف چھوڑا ہوا ہے. اور ڈھونڈنے والوں کو ہم بھی وہی مل جائیں گے، ان کی زلفوں کے گرفتار جہاں ملتے ہیں. شیخ صاحب وہ 4 چیزیں کون سی ہیں جس کو خدا نے اپنے دست مبارک سے بنائے؟ یہ چیستانوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی آدمی کسی طالب علم کو کھانا کھلائے تو طالب علم کے سینے میں جتنا حروف ہے ہر حرف کے بدلے میں اس کو 10 نہیں کہ میرے کیا یہ حدیث ہے؟ نہیں، حدیث نہیں. گمشدہ چیز کا اعلان اس طرح کی جائے کہ منادی مسجد سے باہر ہو اور لاؤڈ سپیکر مسجد کا ہو، جیسے کہ اکثر مساجد میں اذان کی جگہ مسجد سے باہر ہے، تب بھی یہ اعلان مسجد سمجھا جائے گا کہ فلاں مسجد سے اعلان ہو رہا ہے. اور نبی نے مسجد میں اعلان کرنے والے کو بد دعائیں دی ہے، اس لیے مسجد میں اس طرح بھی گمشدگی کا اعلان غلط ہے. عقیقے میں چاندی کی جگہ سونا دیجیے بہتر ہے. 7ویں دن بچے کا بال بہت چھوٹے ہوتے، جو بھی ہے وہ صاف کرے یا کینچی سے لے لے.
سونے یا چاندی سے وزن کر کے فقراء مساکین کو دے۔ سود کے مال سے کسی عالم کو کچھ دینا اس طرح ناجائز کاروبار سے حاصل کردہ مال سے امام کو ہبہ مسجد میں چندہ دینا کیسا ہے؟ سود تو اس کا ہے جس نے لیا ہے، اس کو کہے بغیر دے دے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں احتیاط یہ ہے کہ پاک لوگوں کو پاک چیزیں دی جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم سے ہمیں استفادہ نصیب فرماتے یہ کہ اگر سبز رنگ آپ کو ناپسند ہے تو بدعتی کے شعار بننے سے پہلے ہمارے اکابر دیوبند اس کو کیوں پہنتے تھے؟ غلطی تھی ان کی بھی بڑی، انہوں نے بھی غلط کیا ہے، صحیح بات ہے کہ غلط کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھائے جانے کے وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ جمہور کہتے ہیں کہ 33 سال تھی۔ امام الازہر مولانا انور شاہ صاحب نے ثابت کیا ہے کہ ان کی عمر 88 سال تھی۔ لوگ عموماً چھوٹے بچوں کو نظر سے بچانے کے لیے کالے رنگ کا ڈورا یا کاجل کا ٹکا لگاتے ہیں، یہ ٹوٹ کا ہے، مسئلہ نہیں ہے، ٹوٹ کے ہے، ٹوٹ کے۔ علماء حق کا باہم اختلاف برحق اس کی وضاحت، لیکن عوام کے سامنے ایک دوسرے کے سخت الفاظ استعمال جہاں پہلے سے منتشر عوام ہے، سخت الفاظ بطور اہانت کے حرام ناجائز ہے، سخت الفاظ فعل کی شناخت کے لیے جائز۔ بعمل لوگ ان نزاع اختلافات کو اس سختی کی وجہ سے اصولی اور بنیادی اختلافات پر حمل کر رہے ہیں، تو بے عمل اس کے سہارے قابل اختلاف، بے عمل تو ویسے ہی بے عمل ہے، وہ پہلے سے کون سے اچھے تھے۔ اس تناظر میں کیا علماء حق کا ایک دوسرے کے لیے گمراہ کن شرنگیز فتنہ پرور جیسے الفاظ استعمال نہیں ہونا چاہیے، البتہ اس فعل کو جو یقیناً دین میں حرام ناجائز یا فتنہ ہو، آپ اس فعل کو برا کہہ سکتے ہیں۔ جماعت کھڑی ہونے کے بعد معلوم ہوا یہ غیر مقلد کی مسجد ہے، اس وقت باہر نکلنا ممکن نہیں تھا، میں نے جماعت سے نماز پڑھ لی، دوبارہ پڑھنا چاہیے تھا۔ طارق منصور کے فلیٹ کا جو جھوٹا مقدمہ چل رہا ہے، یا اللہ اس میں انہیں کامیابی عطا فرمایا، آمین۔ دعا فرمائیں جناب۔ اچھا جی، محسن کے لیے وہ دماغ کے ٹیومر کے مریض ہے، اللہ صحت و زندگی دے۔ جناب شیخ لیاقت حسین جس مرض اور بیماری میں ہیں، اللہ انہیں صحت دے، آمین۔ گھر میں رزق کی کمی ہے، دعا کی درخواست ہے، اللہ خزانے رزق متوجہ فرمائے۔ چند دن پہلے ہمارے گاؤں کے شیخ الحدیث مولانا شمس العدی انتقال فرما گئے، اللہ ان کو بہت اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ کے انتقال سے ہمارا گاؤں ایک بہت بڑے نیک اور اعلیٰ شخصیت سے محروم ہو گیا، اللہ آپ اور مولانا جیسی بے شمار شخصیات ہمارے ملک میں پیدا فرمائے، اس سے امت رہنمائی حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ میری زندگی کے اوقات بھی آپ کو نصیب فرمائے اور آپ کا سایہ ہمیشہ آپ کی زندگی آپ ہی کے ساتھ ٹھیک ہے، میری اپنی زندگی اللہ برکتوں سے بھر دے، اور حضرت اقدس الشیخ مولانا شمس الحادی شاہ منصوری کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور ان کے فیض اور برکات سے جو علاقہ منور و معطر ہوا ہے، اللہ ان کے لیے دونوں جہانوں کا سرمایہ افتخار و نجات بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ان بزرگوں کے لیے دعا کے لیے کہا، اللہ ان کی بخشش فرمائے، جو بیماران ہیں اللہ ان کو صحت شفا دے، جن کی ہر رزق کی کمی ہے اللہ حلال وسیع رزق نصیب فرمائے، جو اور کسی الجھن درد اور کرب میں ہے اللہ مدد فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی